پی ٹی اے نے واٹس ایپ صارفین کے لیے اہم ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ غیر فعال یا غیر رجسٹرڈ سم سے منسلک واٹس ایپ اکاؤنٹ متاثر ہو سکتا ہے۔ پی ٹی اے کے مطابق بلاک یا ڈی ایکٹیویٹ سم سے منسلک واٹس ایپ اکاؤنٹ ناقابل رسائی ہو سکتے ہیں۔ واٹس ایپ اکاؤنٹ کے اچانک لاگ آؤٹ ہونے سے پہلے ضروری اقدامات کریں۔ صارفین اپنے واٹس ایپ کو فعال اور رجسٹرڈ سم سے منسلک رکھیں۔ اہم خبر کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں، پی ٹی اے نے واٹس ایپ صارفین کے لیے اہم ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ غیر فعال یا غیر رجسٹرڈ سم سے منسلک واٹس ایپ اکاؤنٹ متاثر ہو سکتا ہے۔ پی ٹی اے کے مطابق بلاک یا ڈی ایکٹیویٹ سم سے منسلک واٹس ایپ اکاؤنٹ ناقابل رسائی ہو سکتے ہیں۔ اسی بارے میں مجھ سے جان لیتے ہیں زاہد عابد سے۔ زاہد بتائیے کے بہتر استعمال کے لیے پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کی جانب سے نئی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے، جس کے مطابق کوئی بھی غیر فعال یا بلاک سم سے منسلک واٹس ایپ اکاؤنٹس بلاک کر دیے جائیں گے، جس کے یہ کارروائی آئندہ چند روز تک شروع ہوگی۔ اس کے جو گائیڈ لائن جاری کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ واٹس ایپ نمبر کو فعال اور صرف رجسٹرڈ سم سے منسلک رکھا جائے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی غیر فعال سم استعمال کرنے والے جو صارفین ہیں وہ فوری طور پر تصدیق شدہ سم پر اپنی واٹس ایپ کو ٹرانسفر کر لیں، اور اس کے لیے فرینچائز پر اگر جانا پڑے تو وہاں جا کر اپنی بایو میٹرک کروا کر بھی واٹس ایپ کو قابل استعمال رکھا جائے، کیونکہ پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ موبائل نمبر صرف رابطے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ڈیجیٹل شناخت کا بھی ذریعہ ہے، اس لیے اس کو واضح طور پر اس کی شناخت ہونا ضروری ہے، جس کے لیے کوئی بھی ایسی سم جو غیر فعال ہے یا بلاک ہے اس پر اگر کوئی واٹس ایپ نمبر چل رہے ہیں تو ان کے خلاف آئندہ کچھ عرصے میں کارروائی شروع کی جائے گی۔ اس لیے صرف ایکٹیو اور تصدیق شدہ سم پر ہی واٹس ایپ نمبر کام کر سکیں گے۔ جی زاہد، آپ کا بہت شکریہ۔ بلیٹن میں بات کریں گے کچھ موسم کے حوالے سے۔ تو ناظرین، لاہور میں گرمی کی لہر برقرار ہے۔ یکم سے 3 جولائی تک لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر عاطف ارشاد کا کہنا ہے کہ مونسون سیزن کا باقاعدہ آغاز جولائی کے پہلے ہفتے سے ہوگا۔ مزید بتا رہی ہیں سامیہ سے۔ جی سامیہ۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے صوبائی دارالحکومت لاہور کے موسم کے حوالے سے تو شہر لاہور میں گرمی کی لہر برقرار ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر درجہ حرارت میں اضافہ ہی ریکارڈ کیا جا رہا ہے، البتہ گرمی کے ساتھ ساتھ حبس کی کیفیت بھی باہر محسوس کی جاتی ہے۔ آج بھی زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر جائے گا۔ تو میرے ساتھ اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات عاطف ارشاد صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، بتائیے گا شہر لاہور میں بادل کب برسیں گے؟ مونسون کا آغاز جو ہے وہ کب سے ہوگا؟ دیکھیے میڈم، یہ جو ہم اب ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ یکم جولائی سے ایک ویسٹرلی ویدر سسٹم اپروچ کر رہا ہے ہمارے ریجن پہ، تو اس کے ایفیکٹس رہیں گے پھر یکم جولائی سے لے کے 3-4 جولائی تک اس کے ایفیکٹس رہیں گے، اور اس میں ہم پھر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو ہماری کیچمنٹ ایریاز ہیں وہاں پہ بھی رین فالز ہوں گی، اور نارتھ جو ویسٹ پنجاب ہے وہاں پہ بھی آئسولیٹڈ سے اسکیٹرڈ رین فالز ہوں گی، اور لوور کے پی کے اور اپر جو ہے بلوچستان یہاں پہ بھی اس کے ایفیکٹس آئیں گے اور رین فالز ہوں گی، اور اس کے انفلوئنس میں پھر ٹیمپریچرز بھی، جیسے آپ نے کہا کہ میکسیمم ٹیمپریچرز رائز ہو رہے ہیں، تو یہ پھر تھوڑا سا کم ہو جائیں گے۔ اچھا سر، یہ یکم جولائی سے جو ہے وہ لاہور میں بھی بادل برسنے کے امکانات ہیں، اور لاہوریوں کو کچھ ریلیف ملے گا اس سے؟ ہاں جی، دیکھیں لاہور بھی جب ہم نارتھ پنجاب کی بات کرتے ہیں، نارتھ ایسٹ پنجاب کی بات کرتے ہیں، تو آف کورس اس میں لاہور اور یہ پوری پٹی جن کے اسلام آباد سے لے کے لاہور تک کا جو پورا ایریا ہے یہاں پہ رین فال کے چانسز ہیں۔ بالکل بتایا یہی جا رہا ہے، محکمہ موسمیات کی جانب سے تو خوشخبری سنا دی گئی ہے کہ لاہور میں جو ہے وہ یکم جولائی سے بادل برسیں گے، تاہم لاہوری بھی جو ہیں اس گرمی سے ان کو کچھ ریلیف ملے گی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ 1 سے لے کر جو ہے وہ 3 جولائی تک جو ہے وہ شہر لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں جو ہے وہ بادل برسنے کے امکانات ہیں، البتہ پہاڑی علاقوں میں بھی جو ہے وہ بادل برس سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے۔ عبدالقادر، بہت شکریہ آپ کا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت پی سی بی بورڈ آف گورننس کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں قومی کھلاڑیوں کے لیے میچ فیس میں اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے، اور قائد اعظم ٹرافی کے پلیئرز کے لیے میچ فیس 30,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ کر دی گئی ہے۔ ریزرو پلیئرز کی میچ کی فیس 15,000 سے بڑھا کر 50,000 روپے کرنے کا فیصلہ ہے۔ ریجنل گراؤنڈ سٹاف کی کم از کم تنخواہ
42,000 रुपये करने का फैसला है। PSL 12 के बजट की भी मंजूरी दे दी गई है। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद आकिब से। जी आकिब। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ है। पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 84वां इजलास हुआ है और इजलास में नए माली साल 2026-27 के सरप्लस बजट की मुतफ़िका मंजूरी दी गई है। इजलास में PSL 12 के बजट की भी मंजूरी दी गई है, जिसके साथ PSL को इंतजामी और मालियाती तौर पर खुद मुख्तार बनाने की मंजूरी दी गई है। डोमेस्टिक क्रिकेट के बजट में 1 अरब रुपये की मंजूरी की 1 अरब इजाफे की मंजूरी दी गई है, जबकि बजट जो है वो 3 अरब रुपये से बढ़ाकर 4 अरब रुपये करने का फैसला किया गया है। इजलास में नए सेटर कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेट और अदायगी के तरीक़ेकार की मंजूरी दी गई है, जबकि कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए मैच फीस में इजाफे की भी मंजूरी दी गई है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के प्लेयर्स के लिए मैच फीस में खातिर खा इजाफा किया गया है। खिलाड़ियों की मैच फीस 30,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की मंजूरी दी गई है, जबकि रिजर्व प्लेयर की मैच फीस 15,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का फैसला किया है। वुमेन्स वनडे और T20 टूर्नामेंट के इनेकाद और इस ज़मन में फंड्स मुख्तस करने की मंजूरी दी गई है, जबकि रीजनल ग्राउंड स्टाफ की कम तनख्वाह 42,000 रुपये करने का फैसला किया गया है। 12 मजीद ग्राउंड्स को ऑपरेशन करने और ह्यूमन रिसोर्स के लिए फंड मुख्तस करने की मंजूरी दी गई है, जब नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन के लिए 6 अरब 70 करोड़ रुपए की फंड्स की मंजूरी दी गई है। इजलास में BOG के गुज़िश्ता मीटिंग के फैसलों की तौसीक की गई है, जबकि चीफ फाइनेंस ऑफिसर PCB जावेद मुर्तज़ा ने नए माली साल के बजट के खदोखाल और अदाद शुमार के बारे में ब्रीफिंग दी। BOJ के मेंबरान अनवार गनी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, इस्माइल कुरैशी, सज्जाद खोकर, तनवीर अहमद और अदनान मलिक की इजलास में शिरकत हुई है, जबकि ज़हीर अब्बास, एडिशनल सेक्रेटरी काबीना डिवीजन मीर हसन तकी नकवी और दीगर काम भी इजलास में शरीक हुए। जी, आपका बहुत शुक्रिया। शाहदरा से गजूमता तक चलने वाली मेट्रो बस सर्विस में शहरी खार होने लगे हैं। बसों की कमी के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 64 में से 28 बसें ग्राउंड होने का इंकशाफ हुआ है। मेट्रो बस स्टेशन पर इंतज़ामिया का दौरानिया बढ़ गया है। एक बस से दूसरी बस के पहुंचने का वक्त 25 मिनट तक जा पहुंचा। मास ट्रांसिट अथॉरिटी के हुकाम का नोटिस मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। मसीह जा लेते हैं सैनुर आबदीन से। जी सैन बताइए। लाहौर में अवामी सवारी की इस वक्त शदीद किल्लत है। शाहदरा से गजूमता तक चलने वाली मेट्रो बस सर्विस में शहरी खार होने लगे हैं। मेट्रो बसों की कमी के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़राए के मुताबिक इस वक्त 64 में से 28 बसें ग्राउंड हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मेट्रो बस स्टेशन पर इंतजार का दौरानिया बढ़ चुका है। एक बस से दूसरी बस के पहुंचने का वक्त 25 मिनट तक जा पहुंचा है। मामूल के मुताबिक 5 से 10 मिनट में बस की दस्तयाबी होती थी, मगर अब शहरियों को तवील इंतजार करना पड़ रहा है। बसों की कमी के बायस मुख्तलिफ स्टेशन पर रश बढ़ गया है और मुसाफिरों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मेट्रो बस सर्विस की खराब सूरत हाल शहरियों के लिए रोजमर्रा सफर को मुश्किल बनाने लगी। मुख्तलिफ मेट्रो बसों में फनी खराबियां मुसलसल बढ़ने लगी हैं। मुतअद्दिद मेट्रो बसेस के इंजन फेल होने के वाकयात सामने आने लगे। बास बसेस में ब्रेक फेल होने के मामला भी रिपोर्ट हुए। चलती मेट्रो बसों में आग लगने के वाकयात ने भी सर्विस की कारकर्दगी पर सवालात खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद बसेस के शीशे टूट फूट का शिकार होने का भी इंकशाफ हुआ है। बसों की बरवक्त मुरम्मत न होने के बायस ऑपरेशनल इस्तेदाद कार मुतासिर हुई है। शहरियों ने बसों की जो मतलूबा तादाद है उसके मुताबिक करने और खराब गाड़ियों की फौरी मुरम्मत का मुतालबा भी किया है। इस सूरत हाल पर मास ट्रांसिट अथॉरिटी के हुकाम की तरफ से नोटिस लिया गया है। हुकाम की जानिब से मामले की तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया गया है। PMA के मुताबिक बसों के ऑपरेशन, मुरम्मत और ग्राउंड होने की वजूहात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। तहकीकात के बाद जिम्मेदारों के तयन और इस्लाही इक़दाम का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएंगे पेपर चेकर्स से मुतालिक पॉलिसी में एक बार फिर तब्दीली की गई है और CTI STI जबकि RC सादसा भी इम्तिहानी ड्यूटी के अहल करार दिए गए हैं। RC सादसा को पेपर चेकिंग और इन्विजिलेंस में शामिल करने का फैसला किया गया है। आइंदा इम्तिहानी सेशन से नए तरबियती निज़ाम का आगाज़ भी होगा। मज़ीद जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ।
پر چیکنگ اور جو نگران عملہ ہے اس کے حوالے سے پالیسی میں تبدیلی کر دی گئی ہے اور وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اگلے سال سے جو عارضی اساتذہ ہیں وہ بھی امتحانی ڈیوٹی دے سکیں گے. اس میں سی ٹی آئی ایس ٹی آئیز اور یونیورسٹیز کے جو گریجویٹس ہیں ان کو امتحانی ڈیوٹی پہ لگایا جائے گا اور باقاعدہ طور پر نہ صرف پیپر مارکنگ بلکہ نگرانی کا عمل بھی یہ ان اساتذہ سے دیا جائے گا. اس سے قبل تعلیمی بورڈز کی جانب سے جو عارضی اساتذہ ہیں ان پر اور پرائیویٹ اساتذہ پر پابندی لگائی گئی تھی کہ وہ امتحانات کی ڈیوٹی نہیں دیں گے, لیکن اب وزیر تعلیم کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ دوبارہ سے جو عارضی اساتذہ ہیں یا پرائیویٹ اساتذہ ہیں وہ بھی امتحانی ڈیوٹی دیں گے. جی ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ عاطف. وزیر اعلیٰ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کی مجموعی فزیکل پروگریس 92% سے تجاوز کر گئی ہے. صرف 6 ماہ کی قلیل المدت میں بیشتر کام مکمل. 15 اضلاع میں واسع ایجنسیاں 205 ارب روپے کی لاگت سے ترقیاتی کام کی تکمیل جاری. مجموعی طور پر 2265 کلومیٹر سیوریج لائنز مکمل کی جا رہی ہیں. 179 کلومیٹر برساتی ڈرینز کا کام بھی جاری ہے. 27 نئے 59 پرانے ڈسپوزل اسٹیشنز کی اپ گریڈیشن کی جا رہی ہے. تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے. زین بتائیے. پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کی جو مجموعی فزیکل پروگریس ہے وہ 92% سے تجاوز کر چکی ہے اور صرف 6 ماہ کی قلیل مدت میں بیشتر کام مکمل کر لیے گئے ہیں. 15 اضلاع میں واسع ایجنسیز 205 ارب روپے کی لاگت سے ترقیاتی کام مکمل کر رہی ہیں. مجموعی طور پر 2265 کلومیٹر سیوریج لائن بچھائی جا رہی ہیں جبکہ 189 کلومیٹر برساتی ڈرینز کا کام بھی جاری ہے. اس میں 27 نئے اور 59 پرانے ڈسپوزل اسٹیشن کی اپ گریڈیشن کی جا رہی ہے. بارشی پانی محفوظ کرنے کے لیے 9 میگا واٹر سٹوریج ٹینکس بھی بنائے گئے ہیں. عام تعطیلات اور وقفے سے بارشوں کے باوجود ترقیاتی کام جاری ہیں. بارشوں کے باعث بعض مقامات پر ترقیاتی سرگرمیاں عارضی طور پر متاثر بھی ہوئیں. پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کی پیش رفت مقررہ اہداف کے مطابق پوری کرنے کے لیے سیکریٹری ہاؤسنگ نور الدین مینگل کی طرف سے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اور تمام واقعات سے رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے. بہت شکریہ زین. لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کو مستقل رجسٹرار مل گیا ہے. گورنر پنجاب نے محمود علی کو LCW کا رجسٹرار مقرر کر دیا ہے جبکہ ہائر ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. رجسٹرار محمود علی کو 4 سال کے کانٹریکٹ پر تعینات کیا گیا ہے. محمود علی نے بطور رجسٹرار فوری طور پر عہدے کا چارج بھی سنبھال لیا ہے. مزید جانتے ہیں عاطف پرویز سے. جی عاطف. جی بالکل, لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں رجسٹرار جو ہے مستقل موجود نہیں تھا اور اب انٹرویوز کے بعد تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے. گورنر پنجاب نے منظوری دی ہے جس کے بعد جو محمود علی کو جو ہے بطور رجسٹرار تعینات کر دیا گیا. رجسٹرار محمود علی کا 4 سال کے لیے کانٹریکٹ پر تعینات کیا گیا ہے. محمود علی نے بطور رجسٹرار فوری عہدے پر جو ہے چارج بھی سنبھال لیا ہے. گورنر چانسلر نے اختیارات استعمال کرتے ہوئے تقرری کی منظوری دی ہے. ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے. لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں مستقل رجسٹرار کی تعیناتی کا عمل مکمل کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے عاطف, ساتھ ہی موجود رہیے گا. مہاراجہ رنجیت سنگھ کی 187ویں برسی کی مرکزی تقریب گردوارہ ڈیرہ صاحب میں منعقد. سکھ یاتریوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی کے موقع پر مذہبی رسومات ادا کی ہیں. سکھ یاتریوں کے لیے میڈیکل ایمبولینس سروس اور فوری طبی امداد کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں. صوبائی وزیر رمیش سنگھ, سیکٹری متروکہ وفد املاک بورڈ ناصر مشتاق سمیت دیگر نے شرکت کی ہے. عاطف پرویز سے مزید جان لیتے ہیں. بتائیے عاطف. سنگھ کی 187ویں برسی کی مرکزی تقریب گردوارہ ڈیرہ صاحب لاہور میں منعقد ہوئی. سیکٹری متروکہ وفد املاک بورڈ ناصر مشتاق نے مرکزی تقریب میں شرکت کی. پردھان پاکستان سکھ گردوارہ بلگندر کمیٹی سردار رمیش سنگھ کی بھی تقریب میں شرکت. سکھ یاتریوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی کے موقع پر بھوگ اکھنڈ صاحب کی مذہبی رسومات ادا کی. سکھ یاتریوں کے لیے میڈیکل ایمبولینس سروسز اور فوری طبی امداد کی سہولیات فراہم کی گئی. یہ کہنا ہے ناصر مشتاق کا. چیئرمین قمر زمان کی ہدایت پر یاتریوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے. متروکہ وفد املاک بورڈ اور ضلعی انتظامیہ نے فول پروف سیکورٹی انتظامات یقینی بنائے ہیں. مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی باہمی احترام, مذہبی رواداری اور مشترکہ ورثے کی علامت ہے. پوری دنیا میں بسنے والے سکھ جب مرضی پاکستان آئے ہم مہمان نوازی کے لیے تیار ہیں. یہ کہنا ہے سیکٹری بورڈ ناصر مشتاق کا. پشاور میں گردوارہ بھائی جوگا سنگھ اور گردوارہ بھائی بیبا سنگھ کی تعزین و رائج جاری ہے. متروکہ وفد املاک بورڈ نے یاتریوں کی مہمان نوازی اور خدمت کی. رمیش سنگھ ضلعی انتظامیہ اور ممبران پردھان
यात्रियों की भरपूर खिदमत की। रमेश अरोड़ा का मजीद कहना था कि सिख कौम पाकिस्तान के सर का ताज है। भारत समेत दुनिया भर से आने वाले सिख संगत, मोहब्बत, अमन का पैगाम लेकर जाती है। सिख कौम गुरुद्वारा, दरबार साहब, करतारपुर कॉरिडोर को फौरी तौर पर खुलवाने के लिए किरदार अदा करें। सिख यात्रियों ने पाकिस्तान में बेहतरीन मेहमान नवाजी पर इंतजामात को सराहा और शुक्रिया भी अदा किया। बहुत शुक्रिया आतिफ आपका।